مالکن مجھے 5,000 روپیہ دیتی اور رات کو اپنے شوہر کے ساتھ سلا دیتی۔ ایک رات میں نے اپنی جگہ تکیہ رکھ دیا تو چھپ کر دیکھا تو رات کو مالک تو میرا نام یاسمین ہے، میری عمر اس وقت 32 سال ہے۔ 20 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی تھی، لیکن شوہر نشئی تھا، اس لیے اس نے غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی، اور تب سے میں ایک طلاق یافتہ عورت کی حیثیت سے زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ میں دکھنے میں کافی خوبصورت تھی، بس مجھے قسمت نے مات دی تھی۔ قسمت کی لکھی کو کون ٹال سکتا ہے؟ بس میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ میرے گھر والے زیادہ امیر نہیں تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ کچھ وقت تو انہوں نے میرا ساتھ دیا، لیکن جیسے جیسے ان کی اپنی فیملیاں بڑی ہوتی گئی تو میری جگہ وہاں سے ختم ہوتی گئی۔ میرے ماں باپ نہیں تھے، بھائی اور بھابھیوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں تب سے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اور وہیں پر رہ لیتی ہوں۔ اب مجھے ایک گھر میں کام کرتے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں۔ وہاں پر مجھے اچھے خاصے پیسے بھی مل جاتے تھے، جن کو میں جمع کر لیتی ہوں، اور باقی رہنے کے لیے مجھے جگہ بھی ملی ہے۔ کھانا بھی وہیں سے ہوتا ہے اور کپڑے وغیرہ بھی مالکن دے دیتی ہے۔ مالکن، جن کا نام باجی شبنم تھا، باجی شبنم بہت اچھی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی، اور خوبصورت بھی وہ انتہا درجے کی تھی۔ لیکن مالک بھی بہت اچھے تھے، بہت خوبصورت تھے۔ وہ زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتے تھے، صرف رات کے وقت ہی گھر آتے تھے، کیونکہ ان کا کام کچھ اس طرح کا تھا کہ انہیں زیادہ تر باہر ہی رہنا پڑتا تھا۔ وہ اپنے کام میں زیادہ مصروف رہتے تھے، مالکن کی طرف بھی دھیان کم ہی دیتے تھے۔ باجی دن بھر مصروف رہتی تھی، اور ابھی ان کی شادی کو 5 سال ہی ہوئے تھے، کوئی اولاد وغیرہ بھی نہیں تھی۔ میں نے انہیں کئی بار پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو اولاد کی ضرورت نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اولاد کی ابھی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت ہوگی تو تب پیدا کر لیں گے۔ میں جب یہ بات سنتی تو مجھے بہت شرم آتی کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، ضرورت کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جب جسے چاہے عطا کرے، لیکن ان لوگوں کا نظریہ ہی کچھ اور ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا دل کرے گا ہم پیدا کر لیں گے، لیکن مالکن کا میں نے کچھ محسوس کیا تھا کہ وہ سارا دن فون پر باتیں کرتی رہتی ہے، اور جیسے ہی مالک گھر آتا ہے وہ اس سے لڑتی جھگڑتی ہے اور بہت زیادہ غصے میں رہتی ہے۔ مالک بیچارہ کچھ نہ کہتا، بلکہ زیادہ تر خاموش ہی ہوتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں نے ایک چیز محسوس کی تھی کہ باجی شبنم کافی پریشان رہنے لگی ہے، جیسے کوئی اس کے ذہن میں بات ہو اور کوئی پریشانی ہو جسے وہ حل نہ کر پا رہی ہوں، اور باجی شبنم مجھ سے بھی کوئی بات کرنا چاہتی ہوں جسے شرم کے مارے جھجک رہی ہوں۔ خیر، مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، تو میں باجی شبنم سے مذاق میں باتیں بھی کر لیا کرتی تھی۔ میں نے ایک دن خود ہی پوچھ لیا کہ باجی بتائیں کیا پریشانی ہے، ہو سکتا ہے میں آپ کی پریشانی کا کوئی حل دے سکوں۔ وہ کہنے لگی کہ حل تو تمہارے پاس ہے، لیکن تم کبھی بھی اس کام کے لیے نہیں مانو گی۔ میں نے پہلے تو بڑی حیرانی سے دیکھا کہ ایسا کون سا کام ہے جو میں نہیں کر سکتی، لیکن میں نے باجی سے کہہ دیا کہ باجی آپ بتائیں، ایسا کوئی کام نہیں جو میں نہیں کر سکتی۔ تو وہ کہنے لگی کہ میری امی کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، اس لیے دن میں تو میں وہاں پر نہیں جا سکتی، رات کے وقت مجھے وہاں پر جانا ہوگا اور ان کی خاطر تواضع کرنی ہوگی، لیکن میرے شوہر مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں دیتا، مجھے میری ماں سے بھی ملنے نہیں دیتا، اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ تم رات کے وقت میرے شوہر کے ساتھ سو جایا کرو اور صبح ہونے سے پہلے میں آ جایا کروں گی۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں بہت ڈر گئی تھی کہ یہ کیسا کام ہے، انہیں خود شرم آنی چاہیے میرے سے ایسی بات کرنے سے پہلے۔ مگر جب انہوں نے بات کر ہی دی تو میں نے فوراً سے انکار کر دیا کہ باجی کوئی کام بتائیں، یہ آپ بہت غلط چیز کر رہے ہیں،
اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کا رات کو پتہ نہ چلے؟ تو کہنے لگی کہ میرے شوہر بہت بھولے بالے ہیں، وہ اپنے آرام سے سویا رہتا ہے، اسے اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ اس کے ساتھ کون ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر کہیں اس کی آنکھ کھلی تو وہ یہی دیکھ لے گا کہ میرے ساتھ لیٹی ہوں تو پھر سو جاتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ساتھ کون ہے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں بڑی حیران بھی ہوئی کہ ایسے کون کرتا ہے کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ سلا کر اپنی ماں کا پتہ لینے جا رہی ہے۔ خیر میں تھوڑی جاسوس اور شکی ٹائپ کی عورت تھی، میں نے انہیں تو ہاں کر دی تھی اور اس نے بدلے میں مجھے 5,000 روپے روزانہ دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ خیر میں 3-4 دن تو اس کا کام کرتی رہی اور اس کا شوہر رات کو جب سو جاتا تو میں اس کے ساتھ جا کر لیٹ جایا کرتی تھی اور باجی شبنم اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ مجھے شک بھی ہوتا کہ یہ باجی اپنی ماں کے پاس تو نہیں جاتی، کیونکہ باہر ایک گاڑی آتی تھی جس میں بیٹھ کر وہ جایا کرتی تھی، اور جب میں باجی شبنم کے شوہر کے ساتھ سوتی تھی تو مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ مجھے یہی تھا کہ شادی شدہ مرد ہے، اگر اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کر دی تو میں کیا کروں گی، اور اگر اس سے پتہ چل گیا کہ میں مالکن کی جگہ پر لیٹی ہوں تو یہ تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ خیر ان 4-5 دنوں میں مالک نے اپنی بیوی سمجھ کر میرے ساتھ بات بہت آگے تک بڑھا بھی دی تھی۔ میں پہلے تو انہیں منع کرنے لگی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میں نے انکار کر دیا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں۔ شرم کے مارے میں اپنا منہ چھپا لیتی تھی اور وہ اپنے کام کو ترتیب دینے لگے رہتے تھے۔ مجھے بڑی شرم آتی تھی کہ میں یہ کس گندے کھیل میں ہاتھ ڈال چکی ہوں۔ خیر میں بھی لیٹی رہتی اور پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ مجھے یہ لازمی دیکھنا چاہیے کہ کون ہے جس کے ساتھ مالکن جاتی ہے۔ پھر میں نے ایک دن مالکن کے جانے کے بعد مالک کے ساتھ تکیہ رکھ دیا اور خود اس کا پیچھا کرنے لگی، تو وہ بہت بڑے گھر اور خوبصورت گھر میں جا کے گاڑی رکی تھی جہاں پر اس کا عاشق رہتا تھا۔ پوری رات وہ اس کے ساتھ گزارتی اور صبح ہونے سے پہلے وہ اسے چھوڑ جاتا تھا۔ یہ سارے ثبوت میں نے اکٹھے کرنے کے بعد مالک کو دے دیے تھے اور مالکن کی حقیقت بھی بتا دی تھی۔ مالک نے مالکن کو طلاق دے کر گھر سے نکال دی تھی اور اسے دھکے بھی دیے تھے۔ تو میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی انسان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اور خاص طور پر اپنے شوہر کو، جو آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ آپ کو اس کے ساتھ مخلص رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے سب کو